بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کی قسط نمبر 13 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سید سلیمان گیلانی رحمت اللہ علیہ نے 16 مئی 2002 کو تلا گنگ میں ایک جگہ محفل حمد و نعت کے دوران یہ واقعہ سنایا کہ حضرت اقدس خواجہ خواجگان مولانا خان محمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ گزشتہ سال مدینہ طیبہ کی حاضری میں رفاقت رہی۔ اس دوران ایک موقع پر آپ روزہ اطہر کے سامنے بیٹھے تھے تو میں نے عرض کیا، حضرت کوئی ایسا خاص وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ مدینہ طیبہ کی حاضری بار بار نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا، درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت فلاں فلاں کام غیب سے پورے ہو جائیں، اس کے لیے بھی کوئی خاص عمل بتلا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا، درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضور دل بڑا پریشان رہتا ہے، کوئی نسخہ ارشاد فرما دے۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ بھائی درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے تمام تر روحانی و جسمانی مسائل حل ہو جایا کریں گے۔ میرے عزیزو، اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ بیماریاں لاحق ہوں، مثلا کسی کی نظر کمزور ہو، جوڑوں کا بھی مسئلہ ہو، کمر میں درد رہتا ہو، ڈپریشن کے بھی مریض ہو، پھر صبح شام جو ہے وہ الگ الگ دوائیاں کھاتے ہو، مثلا نظر کی دوائی الگ کھا رہے ہیں، جوڑوں کے درد کی دوا الگ کھاتے ہو، ڈپریشن کی دوا الگ سے کھاتے ہو، تو پھر اچانک کوئی ایسا ڈاکٹر آپ کو ملے جو کہے کہ اتنی دوائیاں نہ کھاؤ بلکہ صرف ایک فلاں دوائی کھا لو، اس سے نظر کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی، جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ڈپریشن سے بھی نجات مل جائے گی اور طبیعت میں چستی آ جائے گی، تو یہ سن کر آپ کی روح خوش ہو جائے گی کہ اس ڈاکٹر نے تو میرا دل جیت لیا، اتنی دوائیاں کھانے سے میری جان چھڑوا دی، اب میں صرف ایک ہی دوا کھاؤں گا جس سے میرے سارے مرض ختم ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، اس کا وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ بے اولاد بھی ہیں، اس کا وظیفہ پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے، آپ بے روزگار ہیں، اس کے لیے بھی وظیفے کی تلاش میں ہیں، یعنی ہر مسئلے کے لیے الگ الگ وظیفہ پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، پھر اچانک سے کوئی آپ کو یہ خوشخبری سنا دے کہ اتنے وظیفے نہ پڑھو بلکہ صرف درود شریف کو اپنی سانسوں میں سما لو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، دنیا قدموں میں آ جائے گی۔ تو اگر آپ عقل مند ہوئے تو لازمی اس بات پر عمل کریں گے کہ جب ہر مسئلے کا حل درود شریف میں ہے، ہر ناممکن کام کو درود شریف سے ممکن بنایا جا سکتا ہے، تو پھر دیگر وظیفوں کے پیچھے بھاگنے کا کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا میرے عزیزو، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اسے صرف اور صرف درود شریف پڑھنے میں صرف کریں، یعنی درود شریف پڑھا کریں ہر لمحہ، کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو درود شریف کی برکت سے حل نہ ہوتی ہو۔ ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ آپ مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ درود پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے تمام تر مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ مسئلوں پر نظر نہ رکھیں کہ میں نے اتنی تعداد میں درود شریف پڑھ لیا، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ یہ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اس طرح کے وسوسے لائیں گے تو کبھی بھی درود شریف کے راستے پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ثواب تو آپ کو ہر حال میں مل رہا ہے، لیکن اصل چیز ہے فیض لینا۔ یہ آپ کو تبھی نصیب ہوگا
جب آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے درود پڑھیں گے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ یہ اکثر پوسٹ وغیرہ میں فیس بک پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، واٹس ایپ پہ بتاتا رہتا ہوں، یوٹیوب پہ بھی میں نے پچھلی ایک ساتھ میں بتایا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے کس طرح درود پڑھنا چاہیے۔ تو آپ لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، ہر کام غیب سے پورا ہوتا چلا جائے گا، آپ کے ذہن میں مسئلوں کے حل کی بات ہی نہ آئے، اپنے مسئلے مسائل، اپنی حاجات، اپنے مقاصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیں۔ وہ ایک حدیث قدسی ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے سنی ہوگی کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، بس اگر تو اپنی چاہتوں کو میری چاہت کے حوالے کر دے گا تو تیری تمام تر چاہتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو دیکھیں اس حدیث قدسی میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہے جو ہم درود شریف کے راستے پر اگر ہم چلیں اور اس کو سوچیں تو ہمارے سامنے ہر چیز آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہتوں کو چھوڑ کر میری چاہت پر لگ جائے گا، میری چاہت کو قبول کر لے گا تو میں تیری تمام تر چاہتیں پوری کر دوں گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم درود شریف کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ درود شریف پر لگا دے تو ہمارے مسئلے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے اور ہمیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کر نوازا جائے گا، کیونکہ در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ سب کو ملتا ہے، سب کی جھولیاں بھری جاتی ہیں، کوئی بھی خالی ہاتھ وہاں سے نہیں اٹھتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، واقعات پڑھے، احادیث پڑھے، اولیاء اللہ سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو بھی در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کر بارگاہ الہی میں پہنچا، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اسے قبول کر ہی لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج اور ابھی سے درود شریف پڑھنے کا عہد کر لیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنی دعا میں اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی، اپنی پریشانیوں کے حل کی دعا مانگ لیں۔ مانگنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ 10 کروڑ بھی مانگ لیں اللہ سے، اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ ہی کوئی شرط ہے، نہ ہی کوئی پابندی ہے کہ یہ نہیں مانگنا، یہ مانگنا ہے، نیک لوگ مانگے گنہگار نہ مانگے۔ اللہ پاک کی رحمت تو ہے ہی گنہگاروں کے لیے، نیک لوگ تو بخشے بخشائے ہیں، گنہگار کہاں جائیں گے؟ گنہگاروں کے لیے اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک سب کی سنتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ بس ایک بار مانگ لو اس کے بعد نہ مانگو، کہا میں دوں گا، اور جہاں دوں گا کا مطلب آ جاتا ہے نا وہاں بار بار مانگنا جو ہے اس کو اہل علم حضرات لکھتے ہیں کہ بار بار عطا کیا جاتا ہے، بار بار مانگو گے بار بار ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔